بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ دور تک جاتی سنسان سڑک اور گہرا ہوتا اندھیرا حاشر کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک تو اوپر سے اجنبی شہر، کوئی جان پہچان بھی نہیں تھی۔ وہ پریشان نگاہوں سے اپنے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ بس سے اتر جانے کے بعد اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ اسے لگ رہا تھا اس نے یہاں آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ وہ کرتا بھی کیا، غربت نے اسے شہر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاؤں میں ایسا کوئی کام نہیں تھا جس سے وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرتا۔ اس کے ابو کم عمری میں ہی فوت ہو گئے تھے، سو وہی گھر کا بڑا تھا۔ اماں نے سمجھایا تھا کہ شہر آنے سے پہلے سوچ لو، مگر اس کے سر پر تو شہر آ کر نوکری کرنے کا بھوت سوار تھا۔ وہ بھی کیا کرتا، گھر کے حالات سے پریشان جو تھا۔ چل بیٹا حاشر، اللہ مالک ہے، جب یہاں آ ہی گیا ہے تو اللہ کوئی اسباب ہی مہیا کر دے گا۔ دل ہی دل میں وہ خود کو خود ہی تسلی دے رہا تھا۔ بیگ اٹھائے وہ انجان راستے کی جانب گامزن تھا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے اسے ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا وہ کس طرف چلا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا، وہ منہ کے بل گر پڑا۔ اس نے غور کیا تو وہ کوئی قبر تھی۔ اس کے تو بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے گھبرا کر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا۔ وہ گھبرا کر آگے بڑھنے لگا۔ چاند کی ہلکی روشنی میں اب وہ بہت غور سے دیکھ بھال کر چل رہا تھا، تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا تاکہ قبرستان کی حدود سے باہر آ سکے۔ سنو بیٹا، اپنی پشت پر کسی مردانہ آواز پر وہ خوفزدہ سا ہو گیا اور پلٹے بغیر ہی تیز تیز دوڑنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آیا۔ ارے بیٹا سنو تو، وہ آدمی اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ ڈرو نہیں، میں ادھر کا رہنے والا ہوں بیٹا۔ وہ عمر رسیدہ آدمی تھا اور حاشر کی آنکھوں میں چھائے ڈر کو دیکھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ بیٹا میں یہاں سے گزر رہا تھا، میری نظر تم پر پڑی، تم اس شہر میں نئے معلوم ہوتے ہو۔ اس نے کہا تو حاشر کو بھی ذرا اطمینان ہو گیا۔ جی ہاں، میں گاؤں سے آیا ہوں، نوکری کی تلاش میں۔ اچھا، اس کی بات پر بوڑھے نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں تو یہاں کسی کو نہیں جانتا، مجھے رہائش کا بھی نہیں پتا۔ حاشر کچھ جھجکتے ہوئے بولا۔ ارے بیٹا، رہائش کی فکر تم نہ کرو، یہاں قریب ہی میرا گھر ہے۔ تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو، تم وہاں جب تک چاہو رہ سکتے ہو۔ بوڑھے کی پیشکش پر حاشر کی خوشی دیدنی تھی۔ کرایہ کیا ہوگا؟ حاشر نے ذرا فکر مندی سے پوچھا تو بوڑھے نے اسے اطمینان دلایا کہ کرایہ تو وہ نہیں لے گا، البتہ وہ اور اس کی بیوی گھر میں اکیلے ہی ہوتے ہیں تو ان بیچاروں کے لیے یہی بہت ہے کہ ان کی تنہائی دور ہو جائے۔ خیر، باتیں کرتے کرتے وہ ایک گھر کی جانب آ کر رک گئے۔ گھر کافی خستہ حالت لگ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی حاشر کو عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ اتنی گرمی میں گھر کا ماحول عجیب سی ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ بڑا سا صحن جہاں پر ایک تخت بچھا ہوا تھا اور صحن کی ایک جانب چھوٹا سا باورچی خانہ تھا، دوسری طرف ایک اور چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پلنگ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی کالی سیاہ بلی حاشر کو بری طرح گھور رہی تھی۔ صحن میں بنی سیڑھیوں کی جانب وہ بوڑھا حاشر کو لے کر بڑھا جو اوپر کی جانب جا رہی تھی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھی کے اختتام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے بالکل برابر چھوٹا سا باورچی خانہ بنا ہوا تھا۔ یہ ہے تمہارا کمرہ، وہ بوڑھا اسے کمرے میں لے جاتے ہوئے بولا۔ اب تم آرام کرو بیٹا، میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ حاشر کمرے کا نئے سرے سے جائزہ لینے لگا، جبکہ بوڑھا اسے شب بخیر کہتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ حاشر نے کھانا کھانے سے منع کر دیا تھا۔ کمرے میں قالین بچھا ہوا تھا، کونے میں ایک سنگل بیڈ تھا اور بیڈ کے بالکل قریب 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔
حاشر ایک طرف بیگ رکھ کر کپڑے نکال کر نہانے چلا گیا۔ نہا کر آیا تو خود کو کافی فریش محسوس کر رہا تھا۔ صبح آنکھ اس کی دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی۔ وہ جلدی سے برڈ سے اترا تو وہ بوڑھا اسے کھڑکی سے کمرے میں جھانکتا نظر آیا۔ بیٹا کھولو۔ اس نے دروازہ کھولا تو ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ وہ شرما سا گیا۔ خیر بوڑھے نے اسے ناشتہ کر کے نیچے آ جانے کا کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ ویسے تو وہ ناشتہ اسے کمرے میں دے گیا تھا، مگر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اکیلے بیٹھ کر کھائے۔ اگلے دن حاشر گھر جانا چاہتا تھا، مگر بوڑھے اور بڑھیا نے اسے روک دیا۔ ویسے تو اسے یہاں کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر ان دونوں میاں بیوی کے آ جانے کی روک ٹوک سے وہ اکثر گھبرا جاتا تھا۔ بستر پر پڑے پڑے بیزار بھی ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر روڈ کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا۔ کافی سنسان علاقہ تھا، آبادی بھی زیادہ نہیں تھی۔ بیچارے میاں بیوی بھی غلط نہیں تھے، اکیلے ہوتے ہوئے ان کو ڈر لگنا بھی کچھ غلط نہیں تھا۔ قبرستان کے باہر سے گزرتی دو لڑکیاں جو کھڑکی میں کھڑے حاشر کو دیکھ رہی تھیں، ہاتھ ہلانے لگیں۔ ان کی حرکت پر وہ گھبرا گیا۔ اتنی رات کو یہ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ نیچے جھانکنے لگا۔ صحن میں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں سیڑھی اتر کر نیچے آ گیا اور آہستگی سے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ پلٹ کر یقین دہانی کرنے لگا کہ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں سو گئے ہیں۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک سے صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی بلی غراتی ہوئی حاشر پر حملہ کر گئی۔ حاشر اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ تو سٹپٹا کر رہ گیا تھا۔ حاشر نے گھبرا کر بلی کی جانب دیکھا تو وہ نسوانی قہقہے لگانے لگی۔ بلی کی ہنسی دیکھ کر حاشر حواس باختہ ہو گیا۔ وہ دروازہ بند کر کے بری طرح ہانپنے لگا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رات بھر جاگتے گزری، فجر کے وقت جا کر اس کی آنکھ لگی۔ دوسرے دن آفس سے واپسی پر گھر آتے ہوئے اپنے پیچھے آتی نسوانی آواز پر وہ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ وہی دو لڑکیاں تھیں، رات حاشر نے جنہیں کھڑکی میں دیکھا تھا۔ ارے ہم نے آپ کو ہاتھ ہلایا، مگر آپ تو ایسے ڈر کر کھڑکی بند کرنے لگے جیسے ہاتھ نہ ہلایا ہو کوئی گولی مار دی ہو، دوسری والی شرارت سے بولی۔ ان کی بات پر وہ شرما گیا۔ میرا نام آسیہ ہے اور یہ میری دوست مہوش ہے، ہم یہیں آگے رہتے ہیں، وہ شوخ سی لڑکی مسکراتے ہوئے بولی۔ حاشر کی نوکری لگ چکی تھی، اب وہ اکثر آفس سے آتے جاتے ان دونوں سے ملاقات کرتا۔ جس وقت حاشر آفس سے آتا وہ کوچنگ سے آ رہی ہوتی۔ بقول ان دونوں کے حاشر کو شوخ اور چنچل آسیہ اچھی لگنے لگی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے۔ خیر سے اب حاشر گھر کی طرف سے بھی مطمئن تھا۔ پابندی سے وہ منی آرڈر بھیجتا۔ گھر میں سبھی نوکری سے خوش تھے کیونکہ گھر کے حالات اب بہتر ہونے لگے تھے۔ ایک شام آسیہ نے اس سے رات ملنے کی فرمائش کی۔ اس پر حاشر کہنے لگا، تم میرے مالک مکان کو نہیں جانتی، شام کے بعد وہ مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے اور میری چوکیداری کے لیے بلی بھی موجود ہے۔ وہ بلی والا واقعہ سنانے لگا، جس کو سن کر ساتھ کھڑی مہوش زور سے ہنس دی۔ اس کے ہنسنے پر وہ منہ بنانے لگا۔ اچھا میں کوشش کروں گا نا۔ وہ ملنے کی حامی بھرتے ہوئے گھر چلا گیا۔ رات کو جب انکل کھانا لے کر آئے تو وہ سوتا بن گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نیچے جھانک کر صحن میں دیکھنے لگا کہ کوئی نہیں ہے، تو وہ اطمینان کرتا ہوا نیچے چلا گیا۔ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ اس نے صحن میں لگے درخت کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہاں بلی بھی موجود نہیں تھی۔ سکھ کا سانس لیتے ہوئے دروازہ آہستگی سے کھول کر وہ باہر چلا گیا، جہاں آسیہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مہوش نہیں آئی تھی۔ وہ بھی مطمئن ہو گیا کہ چلو وہ کباب میں ہڈی بنتی تھی، شکر ہے کہ خود ہی نہیں آئی۔ وہ دونوں پارک کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ پارک قبرستان کے پاس ہی واقع تھا۔ وہ پہلی بار اس پارک میں آیا تھا۔ آسیہ اپنے بارے میں اسے بتانے لگی کہ وہ اور مہوش دونوں ہی سہیلیاں ہیں اور دوسرے شہر سے پڑھائی کی غرض سے یہاں آئی ہیں۔ باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔
حاشر کی نگاہ اپنی رسٹ واچ پر پڑی جو کہ 2 بجا رہی تھی۔ اف، اتنی دیر ہو گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھا۔ ہاں چلو، مہوش بھی پریشان ہو رہی ہوگی۔ آسیہ اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں بات کرتے پارک سے باہر نکل آئے۔ قبرستان میں کھڑا گورکن گھرتی نگاہوں سے حاشر کو دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں سے خائف ہوتا حاشر آسیہ کو خدا حافظ کہتا گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی جو اسے گھور رہی تھی۔ آ گئے تم؟ منع بھی کیا ہے اتنی دیر تک گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں، کمرے سے آنٹی نے نکلتے ہوئے کہا، جنہیں وہ سوتا سمجھ کر گھر سے باہر گیا تھا۔ خیر اس دن تو وہ سو گیا، اگلے دن چھٹی تھی۔ کل والی بات کا اسے احساس ہو چلا تھا، اسی وجہ سے وہ نیچے آ کر دونوں میاں بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ وہ ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کی شادی کو کتنے سال ہوئے ہیں؟ 50 سال ہو گئے ہیں۔ میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، اولاد کے لیے بڑی دعائیں کیا کرتی تھی پر ہوئی نہیں۔ وہ ماضی کو سوچتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی تھیں۔ بس بیٹا میری اولاد تو یہی ہے۔ وہ درخت کے پاس بیٹھی آرام کرتی بلیوں کی جانب دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک بلی کی آنکھوں میں حاشر کو دیکھتے ہوئے عجیب سی چمک محسوس ہوتی۔ وہ جھجری لے کر رہ گیا۔ تمہارے انکل کو میں نے بہت بولا کہ میں دوسری شادی کر لو اولاد کے لیے، پر وہ نہیں مانے۔ آنٹی اسے بتانے لگی، آپ سے محبت کرتے ہوں گے نا آنٹی؟ حاشر نے انہیں چھیڑتے ہوئے کہا، ہاں ایسی ویسی محبت، جوانی میں ہم دونوں تو لیلا مجنوں مشہور تھے۔ آنٹی نے شرماتے ہوئے بتایا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو نیچے سے آتی باتوں کی آواز پر وہ حیران ہوا کہ نیچے کون ہے۔ وہ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا۔ صحن میں شادی کا سماں تھا، پورا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ عورتیں زرق برق لباس پہنے نظر آ رہی تھیں۔ حاشر نے غور کیا تو تخت پر ایک لڑکی دلہن بنی بیٹھی نظر آئی۔ اس کے گرد لڑکیاں تیار ہوئی بیٹھی تھیں۔ کھانے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ یہ سب پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ حاشر بیٹا نیچے آ جاؤ۔ انکل نے اسے صحن سے آواز دی تو وہ نیچے آ گیا۔ بیٹا یہ ہمارے پڑوس کی بچی ہے، اس کی شادی ہے۔ تمہاری آنٹی نے کہا تھا رخصتی ہمارے گھر سے ہوگی۔ یہ بچی بچپن سے ہمارے گھر آتی جاتی ہے تو اس سے محبت ہو گئی ہے، انکل نے بڑے ہی پیار سے کہا تھا۔ محفل میں بیٹھے بیٹھے اب اسے نیند آ رہی تھی۔ دوسرے دن آفس بھی تھا۔ وہ سونے کے لیے اوپر آ گیا۔ اسے لگا اس کے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہے۔ اس نے 2-3 بار چونک کر پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، ہاں بس گلاب کی تیز سی خوشبو تھی۔ وہ گھبرا کر بستر سے اٹھ بیٹھا۔ یکدم اسے نسوانی کہکہے سنائی دیے۔ وہ ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ آفس میں وہ سارا دن کسل مندی سے کام کرتا رہا۔ نیند نہ بھرنے کی وجہ سے اس سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ شام واپسی میں گھر کی طرف آتے ہوئے اسے آسیہ نظر آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے دن بھر کی تھکن دور ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر پارک میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ پتہ ہے کل میرے مالک مکان کے گھر میں پڑوس کی لڑکی کی شادی تھی، وہ دلہن بنی تو مجھے دیکھ کر تمہارا خیال آیا، ایک دن تم بھی ایسے ہی دلہن بنی بیٹھی ہوگی۔ حاشر بولا، کاش ایسا ہی ہو۔ آسیہ نے بڑی حسرت سے کہا، کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولا، میں سچ مچ تم سے شادی کروں گا آسیہ۔ ابھی میں اس مہینے جب گھر جاؤں گا تو اپنے امی ابو سے تمہارے بارے میں بات کروں گا۔ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں میں تم سے شادی کروں گا، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا۔ گھر آ کر حاشر تیاری میں لگ گیا کیونکہ وہ پرسوں گاؤں جا رہا تھا، مستقبل کے سنہرے سپنے دیکھ رہا تھا۔ آج رات بھی آسیہ نے اسے پارک میں ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ پارک سے واپسی پر راستے میں آتے ہوئے اس کا پاؤں کسی پتھر سے اٹکا۔ وہ دھڑام سے کسی قبر پر جا گرا۔ اس نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ جلائی تھی۔ موبائل کی روشنی سیدھی قبر کی تختی پر جا پڑی۔ حاشر نے قبر کی تختی پر لکھا نام پڑھا تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ تو انہی انکل کا نام تھا جن کے وہ گھر میں رہتا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ گورکھن کی آواز پر وہ اچھل پڑا تھا۔
اس کے پوچھنے پر گورگن نے اسے بتایا کہ یہاں 2 سال پہلے ہی ایک میاں بیوی رہتے تھے، دونوں آپس میں بڑی ہی محبت کرتے تھے۔ آدھی رات کو ایک بار ان کے ہاں ڈاکو گھس آئے تھے۔ ڈاکو نے دونوں میاں بیوی کو قتل کر دیا۔ بیٹا دھیان رکھو، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ حاشر کو بے ساختہ ان کے جملے یاد آ گئے۔ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ گورگن اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر بولا، کچھ نہیں انکل۔ وہ تیزی سے گھر کی جانب دوڑا۔ مجھے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ گھر گیا تو آسیہ کھڑکی پر ہی کھڑی اس کی منتظر تھی۔ وہ جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹنے لگا تھا۔ آسیہ بھی اس کے پاس ہی آ گئی تھی۔ آسیہ، تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ اس طرح اپنے قبیلے کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ پیچھے سے مہوش بولی تو وہ حیران پریشان دیکھنے لگا۔ حاشر صاحب، آسیہ نے آپ کو حقیقت بتانے سے منع کیا تھا، مگر شاید آپ کو بتا ہی دینا چاہیے۔ آسیہ کے لاکھ بتانے کے باوجود مہوش اسے بتانے لگی کہ ان کا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے، اور ذہن میں لگے نیم کے درخت پر وہ ایک عرصہ دراز سے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ رہتی چلی آ رہی ہیں، اور جو بلیوں کے روپ میں آپ نے دیکھا تھا وہ ہم ہی تھے۔ پہلے ہی دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تبھی آپ آسیہ کو اچھے لگنے لگے تھے۔ میں نے اسے بہت روکا کہ اگر یہ آپ کے ساتھ چلی جائے گی تو ہمارے قبیلے کے بڑے اسے مار دیں گے، ساتھ میں آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ یہ آنٹی جب بیاہ کر یہاں آئی تھیں تو ان کو تبھی ہماری موجودگی کا پتہ تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ہم بھی ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں۔ دونوں تو کب کے مر چکے ہیں۔ یہ گھر خالی ویران کھنڈر ہے، یہاں کوئی انسان زندہ نہیں ہے۔ اس رات جو آپ نے شادی دیکھی وہ ہمارے قبیلے کی لڑکی تھی۔ حاشر کو لگا اس کا دل اسی وقت بند ہو جائے گا۔ اس نے کمرہ بند کر لیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ دروازے پر آنٹی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بیٹا، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم رک جاؤ، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ میرا کوئی بچہ نہیں ہے، تم ہی میرا بیٹا ہو۔ اس کے کانوں میں یہ آوازیں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں، ساتھ ہی نسوانی بین کرتی آواز جو آسیہ کی تھی۔ حاشر، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے دروازے سے پشت لگائے بیٹھا رہا۔ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ رکا۔ اس نے دروازہ کھول کر نیچے دیکھا، وہاں اب خاموشی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھا دھند بھاگتا ہوا سیڑھیاں اتر کر دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ بری طرح بھاگ رہا تھا، اس کی گالوں پر تشکر کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ گیا ہے۔ آج اس بات کو 8 سال گزر گئے ہیں۔ 8 سال سے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شہر میں مقیم ہے۔ آج کسی کام سے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس علاقے سے گزرا تو اتفاق سے اسے گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے جسم میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ آج بھی وہ گھر ویسا ہی تھا۔ حاشر کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں اس نے 6 ماہ قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت میں مبتلا کر دیا۔ آسیہ کھڑکی میں کھڑی مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔